رانا صاحب یہ 2 دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ حکومت اور جو JUIF ہے اس کے درمیان تمام معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے ہیں، مطلب وہ آئینی بینچ کا قیام جو ہے وہ بھی بظاہر حکومت نے آپ کی تجویز مان لی تھی، پھر سویلینز کا یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی ترمیم جو ہے اس کو بھی انہوں نے یہ منظر وہ بھی پس منظر میں چلی گئی۔ یہ اچانک کل مولانا صاحب کو کیا ہوا کہ وہ کیوں اتنے غصے میں آ گئے سر؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ اور پھر انہوں نے وارننگ دے دی ان کی حکومت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ کسی فرد کے لیے نہیں ہے، کسی شخص کے لیے نہیں ہے، کسی پارٹی کی پسند اور ناپسند کے لیے نہیں ہے، میرا جج تیرا جج اس کے لیے نہیں ہے، یہ چل رہا ہے، افسوسناک بات ہے۔ آئینی ترمیم آئین قوم کا ایک اجتماعی میثاق اور معاہدہ ہے اور ایک متفقہ آئین ہے۔ جب آپ اس میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں پہلے تو اس میں رات کے اندھیرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ ابتدا میں تو میرے بھائی نے دوستوں نے رات کی تاریکی میں ایک سیاہ تیلے میں ایک سیاہ مسودہ جو خود ان کے وزیر قانون کو بھی معلوم نہیں تھا ہاں کہ وہ تیلا کہاں ہے، وہ مسودہ کہاں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ ہاں لیکن وہ مولانا صاحب کے ہاتھ جب آیا تو یکسر مولانا صاحب نے من اور مسترد کر دیا گیا ایک ٹو زیڈ۔ تو جب صورتحال یہ تھی تو میرے خیال میں یہ تمام پارٹیاں پوری قوم یہ تسلیم کر رہی ہے کہ مولانا صاحب نے جو ایفرٹ کیا جو اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے میرے خیال میں خراج تحسین کے مستحق ہے۔ یہ تو ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں پوری تمام سیاسی قوتیں سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں۔ کل کی ملاقات کے بعد معاملات درست ہو گئے وزیر اعظم سے؟ نہیں، پھر اس کے بعد لیکن ملاقاتیں بہت ہوئی ہے، بات ملاقاتیں کے لیے دہانیاں مولانا صاحب کو کرائی گئی ہوں گی وزیر نا؟ اعظم صاحب ہو، بڑے میاں صاحب ہو، اسف علی زرداری صاحب ہو، بلاول صاحب ہو، حمید رضا صاحب ہو، PTI کی وفد ہو، JUI اور مولانا صاحب اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب بات اصول کی آتی ہے پھر بات اصول پہ کرنی ہوگی، اصول پہ کرنی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا آئینی عدالت ایک موقف تھا ان کا مسودے کا، JUI نے انکار کیا، ملٹری کورٹ سے JUI نے انکار کیا، ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ، ججز کی عمر، آرٹیکل 8 جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایک ایسا مسودہ جو حقوق پامال ہو جاتے تھے، آرٹیکل 8 پہ تو یہ تمام چیزیں یہ بیچ میں سے نکال دیے گئے۔ اب آئینی بینچ پہ بات آ گئی، اب صرف اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ نیریٹو کی بیس پر چیف جسٹس ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 سینئر ججز کا ایک پینل ہو، اس پر پارلیمانی کمیٹی بیٹھ کے پھر وہ سجیسٹ کرے، انتخاب کرے گی۔ دیکھیں نا اب صورتحال یہاں ہے، اب اس صورتحال میں JUI کا موقف کیا ہوگا، JUI کیا کرے گی؟ ابھی تک مولانا صاحب کا موقف واضح طور پر سامنے نہیں آیا ہے۔ ٹھیک بات ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، بھٹو کہہ رہے میں یہاں سے جا کے آخری ملاقات کروں گا ان سے اور ان کی کوشش ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ جی JUIF ہمارے ساتھ آئے اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی منا لے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر ہم نون لیگ کے ساتھ مل کے کیسے کریں گے؟ میں ایک بات عرض کر لوں، یہ سب سے زیادہ کوشش جمعیت علماء اسلام نے کی ہے کہ تمام جماعتوں کو ہم آن بورڈ لیں، PTI بھی اس میں ہو، اپوزیشن کی جماعتیں تمام اس میں شامل ہو، کیونکہ آپ ایک پکوڑے کی دکان نہیں نکال رہے ہیں، آپ ایک آئین میں ترمیم کر رہے ہیں نا، آئین میں ترمیم کر رہے ہیں۔ جب آپ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں تمام اپوزیشن اور حکومتی تمام پارٹیوں کو ایک نقطے اتفاق پہ متحد کرنا ہوگا۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، ناصر بھٹ صاحب کو سمجھائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پارلیمانی کمیٹی کا جو مسودہ منظور ہو گیا، یہ ناراض نہ ہو، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، وہ تو اتوار کی رات کو چھٹی کے دن، حالانکہ اتوار کی رات کو اتوار بازار لگتا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں اتوار بازار لگایا، اتوار کو چھٹی کے دن وہ تو اسی رات کو اس مسودے کو منظور کرانا چاہتے تھے جو من عن قوم کے مفاد میں بھی نہیں تھا، ملک کے مفاد میں بھی نہیں تھا، اور آئین کا جنازہ بھی نکالنا چاہتے تھے۔ کبھی یہ مویشی منڈی لگاتے ہیں، کبھی یہ کوئی اور منڈی لگاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں سیاست کے ساتھ؟ دیکھیے وہ تو یہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں آئین کے ساتھ یا قوم کے ساتھ یا ملک کے ساتھ، یہ کیوں کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، بات یہ کی جا رہی تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے، آپ ان سے پوچھیں ناصر بھائی سے کہ 25 اکتوبر سے پہلے کیوں؟ خدشات ہیں، آپ کی مجبوری کیا ہے؟ آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی مجبوری ہے؟ آپ پسند اور ناپسند کی بات ہے، میرا اور تیرا کی بات ہے، کیا مجبوری ہے؟ حمزہ صاحب سمجھے، وہ کہتے ہیں الیکشن کو آڈٹ ہو سکتا ہے، اس کے بعد الیکشن کل عدم ہو سکتا ہے، ان کے خدشات کو سمجھیں۔ 18ویں ترمیم پر 9 مہینے لگے، 9 مہینے۔ آپ راتوں رات اتوار کی رات کو آپ اتنی بڑے، یعنی آئین کے 280 آرٹیکل ہیں،
20% آئین میں آپ ترامیم لانا چاہتے تھے، 20% میں، اور آپ رات کے تاریکی میں گھنٹے میں سب آپ پاس کرانا چاہتے ہیں۔ بلاول کہتے ہیں اگر یہ ترمیم نہ ہوئی تو جمہوریت کے لیے یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کر لے، کس نے ترامیم کر، نہیں اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے آپ کو شک ہے آپ پارلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ پارلیمنٹ کو آن بورڈ کریں، ہاں، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، وکلا ہو، جتنی بھی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم کو آپ ذرا اٹھایا کہ اس میں 9 مہینے کیوں لگے؟ آپ اگر واقعی آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں قومی اور ملکی مفاد میں، پھر چھپانے کی اور جلد بازی کی ضرورت کیا ہے؟